بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، بائی مذہب کیا ہے؟ کیا بائی مذہب کے ماننے والے مسلمان ہیں؟ بہاؤاللہ کون تھا؟ بھائیوں کے عقائد و نظریات کیا ہیں؟ بھائی مذہب کب وجود میں آیا اور ان لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو دنیا کے انتہائی عجیب اور خطرناک مذہب بھائی مذہب کے بارے میں انتہائی حیرت انگیز معلومات سے آگاہ کریں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتی رہے۔ ناظرین، بھائی مذہب کے بانی کا نام سید علی محمد باپ بھابی یا بھائی تھا اور سال 1820 کو شیراز میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ محمد رضا شیراز کا تاجر تھا۔ سید علی محمد حصول تعلیم کے لیے کربلا گیا اور پھر شیراز واپس آ کر 24 سال کی عمر میں باپ یعنی خدا تک پہنچنے کا دروازہ ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اصفہان کا گورنر اس کا مرید بن گیا۔ ناظرین، اس کے دو پیروکار، ایک مرزا یحییٰ نوری اور دوسرا مرزا حسین علی نوری، جو بہاؤاللہ کے نام سے مشہور ہوا، اور دونوں اس کے مذہب کے پرجوش مبلغ بن گئے۔ ناظرین، اس وقت علماء کرام نے باپ یعنی سید علی محمد کی زبردست مخالفت کی اور اسے کافر قرار دیا۔ بادشاہ ناصر الدین قاجار کے حکم سے بالآخر تبریز کے چوراہے پر اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا اور لاش شہر سے باہر پھینک دی گئی۔ ناظرین، آج اس کے پیروکاروں کا عقیدہ ہے کہ اس کے مریدوں نے اس کی لاش کہیں چھپا دی تھی اور تقریباً 50 سال بعد فلسطین لے جا کر کوہ کرمل پر دفن کی۔ بھائی مذہب کے ماننے والے اس مقام کو اعلیٰ مقام کہتے ہیں۔ باپ نے 2 کتابیں بیان اور دلائل الاصباح تحریر کی تھی، جن سے اس کے مذہبی عقائد کا پتہ چلتا ہے، اور اس کے عقائد انتہائی کفری اور غلیظ تھے۔ ناظرین، باپ ایک فارسی تاجر تھا اور اس بات کی تبلیغ کرتا تھا کہ معاذاللہ خدا جلد ایک نیا نبی بھیجے گا جو موسیٰ، عیسیٰ یا محمد کی طرح ہوگا۔ باپ اور اس کے ہزاروں پیروکاروں کو ایرانی حکومت نے ان کے عقائد کی وجہ سے سزائے موت دی تھی۔ بہاؤاللہ کو ایران سے جلا وطن کر دیا گیا۔ بغداد میں 1863 میں بہاؤاللہ نے دعویٰ کیا کہ میں وہی متوقع نبی ہوں جس کے متعلق باپ پیشگوئی کر چکا تھا، معاذاللہ۔ اسی لیے بھائی مذہب والے بہاؤاللہ کو مظہر ظہور قرار دیتے ہیں، کیونکہ وہ اسلام، مسیحیت، زرتشتیت اور دیگر بڑے مذاہب کے مقابلے میں اپنے مذہب بھائی مذہب کو لاتے ہیں۔ ناظرین، بہاؤاللہ کو مزید دشواریوں کا سامنا عثمانی دور میں کرنا پڑا۔ ابتدا میں اگرنا میں اور بالآخر موجودہ اسرائیل کے ایک شہر میں اسے سزا کاٹنی پڑی، جہاں اس نے زندگی کے آخری 24 سال جیل میں گزارے۔ ناظرین، اس کا مدفن بھائیوں کے لیے زیارت گاہ کی حیثیت رکھتا ہے، ساتھ ہی یہ بھائیوں کا قبلہ بھی ہے جس کی طرف منہ کر کے یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ لوگ بالکل اسلام سے خارج ہیں، مگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اعمال کے لحاظ سے دیکھنے میں بالکل مسلمانوں جیسے ہی لگتے ہیں۔ ناظرین، یہ لوگ سور کے گوشت کو بھی حلال اور فی زمانہ درست مانتے ہیں اور کھاتے ہیں، جو اسلام کے تصورات سے بالکل میل نہیں کھاتا، جن سے ان کا مذہب الگ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بہائیت میں انسانوں کے لیے کوئی غذا تجویز نہیں کی گئی اور ہر ایک کو غذا چننے کا اختیار دیا گیا ہے۔ مذہب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ لوگ بغیر گوشت کے بھی چست رہ سکتے ہیں۔ ناظرین، ان لوگوں کی کوئی ظاہری پہچان نہیں، نہ ہی یہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی عام آدمی ان کو پہچان سکتا ہے، مگر یہ خفیہ طور پر اسلام کے خلاف سرگرم عمل ہے۔ ناظرین، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 160 کی شق 3 میں غیر مسلموں کی جو فہرست تیار کی گئی ہے، اس میں واضح طور پر ہندو، سکھ، بدھ، پارسی، قادیانی اور یہ یعنی کہ بھائی مذہب کا حوالہ موجود ہے، مگر ہمارے ہاں اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ بھی دین اسلام کے حوالے سے مکمل آگاہی نہ رکھنے کے باعث بھائیوں کو غیر مسلم نہیں سمجھتا۔ ایران میں بہاؤاللہ یعنی مرزا حسین علی نامی ایک شخص نے اکتوبر 1852 میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ بہاؤاللہ کا سب سے بڑا کفر دیکھیے کہ میرے کلام وحی کی صرف ایک آیت
تلاوت کر لینا اولین اور آخرین کی تمام مقدس کتابوں کی تلاوت کرنے سے بہتر ہے، معاذ اللہ۔ ناظرین، کذاب بہاؤاللہ کے اس ایک جملے پہ قرآن مجید اور تمام مقدس کتابوں انجیل، تورات اور زبور کی جو توہین کی گئی ہے، کیا اس کے بعد بھائیت کے کفر ہونے میں کوئی شبہ باقی ہے؟ بہاؤاللہ کا کفر اور کئی بار اس بات کا اقرار کرنا کہ میں معاذ اللہ کا نبی ہوں، یہ بات ثابت کرتا ہے کہ یہ مذہب بالکل غلیظ اور کفر ہے۔ ناظرین، بہاؤاللہ کا دوسرا شاہکار دیکھیے کہ وہ اپنی کتاب اقدس میں لکھتا ہے کہ بھائیوں کا قبلہ ہوگا جہاں بہاؤاللہ مرنے کے بعد دفن ہوگا، اور آج بھی بھائیوں کا قبلہ اس لعین کی قبر ہی ہے۔ بھائیوں کا جھوٹا نبی اسرائیل کے ایک شیر عکا میں دفن ہے، اور یہ لوگ عکا کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ سیالکوٹ میں ایران سے آئے ہوئے ایک بھائی خاندان نے ایک پرائیویٹ اسکول بھی قائم کر رکھا ہے۔ ناظرین، اسی کتاب اقدس کے صفحہ نمبر 28 پر نماز باجماعت کا حکم منسوخ کر دیا گیا ہے۔ صفحہ 31 پر اسلامی وراثت کے احکامات منسوخ کر کے وراثت کے نئے خصص متعارف کروائے گئے ہیں۔ صفحہ 34 پر عورتوں کے لیے حج کے فرض کو منسوخ کرنے کا اعلان ہے۔ مسلمان اس جھوٹے مذہب سے خبردار رہیں جس کی بنیاد رکھنے والے شیطان مردود نے اللہ کے آخری نبی، امام الانبیاء، تاجدار ختم نبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن مجید ہی کو منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا، معاذ اللہ۔ مکہ مدینہ محض دو مقدس مقامات ہی کا نام نہیں، بلکہ ان دو مقامات سے ہماری پوری زندگی اور آخرت جڑی ہوئی ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ اس نسخہ کیمیا میں تمام مسائل کا حل موجود ہے، جس کی پہلی وحی ہی اقرأ بسم ربک الذی خلق سے شروع ہوئی، اور قرآن جو شب قدر میں نازل ہوا ہو، شب قدر جسے اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا۔ لاکھوں لعنتیں اس شخص کی حالت پر جس کے نزدیک 1000 مہینوں سے افضل شب قدر میں نازل ہونے والا یہ قرآن اب منسوخ ہو گیا ہے۔ ناظرین، یہ مذہب انتہائی غلیظ اور مسلمانوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور اب اس مذہب کے پیروکار پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ناظرین، ان لوگوں کی پہچان انتہائی مشکل ہے، تاہم اگر کوئی آپ کے سامنے بہاؤاللہ یا اس قسم کے کسی ایسے شخص کا نام لے جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ اللہ کا ولی یا معاذ اللہ کا نبی ہے، تو جان جائے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو بہاؤاللہ کے پیروکار ہیں اور بہیت کی تشہیر کر رہے ہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آج کی یہ انفارمیٹو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے، اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ اسی طرح ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔